ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے. میں اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اپنے مسائل شریعت کی روشنی میں حل کرانے ہیں. اسلام سے پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو مانا ہے تو آپ کے دامن میں ہمارے مسائل کا کیا حل ہے. تو میں اور آپ، ہم نے اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا، تو اس ملک کا دفاع کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے بچے گا؟ ہم نے اسلام سے پوچھنا. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوچھنا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مدینہ کا دفاع کیسے کیا؟ آپ نے اسلام کی جو نوزائیدہ مملکت تھی مدینہ، اس کا دفاع آپ نے کیسے کیا تھا؟ تو وقت مختصر ہے، اگر میں تفصیلات بیان کرنا شروع کروں تو میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو مختصراً میں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوزائیدہ مملکت اسلامیہ مدینہ کا دفاع کیسے کیا، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلامی ملک کی اور باقی مملکت اسلامیہ کا دفاع کیسے ممکن ہے. میرے مسلمان بھائیوں، تو جو اسلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے دفاع کا طریقہ، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ اقدام کیا جائے. کیا کیا جائے؟ زور سے بتائیں. دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ اقدام کیا جائے. جو قوم اپنے دفاع کے لیے اقدام نہیں کرتی، آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ نہیں روکتی، وہ اپنے گھر کی حفاظت کبھی بھی نہیں کر سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شامی تاجر سے یہ خبر ملی. کس سے خبر ملی؟ شامی تاجر سے یہ خبر ملی کہ شام کا جو بادشاہ ہے، جو کیسر روم ہے، وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پہ حملے کے لیے آ رہا ہے. تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کو چھو رہی تھی. کتنی عمر تھی؟ 63 برس کے قریب عمر تھی. اقتصادی حالت مدینہ کی یہ تھی کہ پورے سال کا گزارا مدینہ کی کھجور کے اوپر ہوتا تھا، اور کھجور کی فصل ابھی پک کے تیار ہو رہی تھی. اگر میرا اور آپ جیسا کوئی دانشور ہوتا، وہ کہتا کہ جنگ بعد کی بات ہے، پہلے تو اپنی اقتصادیات کو ٹھیک کرو. اور ہمارے سپہ سالار تو 63 سال کے ہیں، جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. مدینہ کے اندر منافقین کی ٹولیاں بس رہی ہیں. لہذا اس سب کے ہوتے ہوئے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا وفد بھیجو کیسر روم کے پاس، اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ، اس کی منت کرو کہ خدا را اس وقت ہمارے اوپر حملہ نہ کر. لیکن میں اور آپ اسلامی تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک تاجر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مدینہ خطرے میں ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھا، نہ مدینہ کی کمزور معاشی صورتحال کو دیکھا، نہ مدینہ کے اندر دناتے پھرتے منافقین کی ٹولیوں کو دیکھا. کسی طرف توجہ نہیں دی. اپنے رب کے قرآن کے حکم کے تناظر میں سب سے پہلے اسلحہ زیب تن کیا اور تمام صحابہ کرام نے جنگ کا اعلان کر دیا. کیا کر دیا؟ جنگ کا اعلان کر دیا. اور جنگ مدینہ کے اندر بیٹھ کے نہیں، کہاں پہ جنگ کرنی ہے؟ اس سینکڑوں کلومیٹر کے صحرا کو عبور کرنا ہے، اور ہم نے شام کی سرحد پہ جا کے وقت کی سپر پاور کو یہ بتانا ہے کہ تم مدینہ تک پہنچنے کی غلط فہمی میں شکار ہو. آج میں محمد بڑھاپے میں کمزور اقتصادی حالت کے باوجود تلوار ہاتھ میں لیے تمہاری سرحد پہ پہنچ چکا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کی جہادی سورت سورہ توبہ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سب کچھ آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا. تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شام کی سرحد پہ پہنچے، کیسر روم کی سرحد پہ پہنچے، تو آپ تمام تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو اسلامی دفاع کا بہترین طریقہ جب استعمال کیا گیا تو وقت کی سپر پاور اس کمزور لشکر کی آمد کی وجہ سے دم دبا کے بھاگ گئی. تبوک کے میدان میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فتح کا اعلان کر کے وہاں سے واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے. تو مجھے اور آپ کو کیا حکم ملا قرآن میں؟ کیا حکم ملا نبی کی زندگی میں دفاع کا؟ کیا ملا؟ صرف اور صرف یہ ملا کہ اگر تم اپنے گھر بار کا دفاع کرنا چاہتے ہو،
اگر اپنے مملکت اسلامیہ کا دفاع کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے ماؤں بہنوں کی عزت کو بچانا چاہتے ہو، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے مسلمان بھائیوں کہ تم اپنے گھر پہ بیٹھ کے اعلان کرو کہ سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ الگ ہے، کشمیر کا مسئلہ الگ ہے، وہ الگ قوموں کا مسئلہ ہے، ہم تو صرف بس سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دفاع کا طریقہ نہیں ہے۔ دفاع کا وہ طریقہ ہے کہ اپنے محلات سے نکل جاؤ اور نکل کر پہاڑوں پہ مورچے قائم کرو اور دشمن کو منہ توڑ جواب دو۔ میں آپ کو تاریخ کے اوراق میں سیر کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہلاکو بغداد کو فتح کر کے 18 لاکھ کی آبادی میں سے 16 لاکھ آبادی کے ٹکڑے کر کے ان کے سروں کے تعمیر ملا کر جب ہلاکو بغداد میں خلیفہ کے دربار میں پہنچا، اس کا محل دیکھا تو وہاں پہ سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، چاندی کے اینٹیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر مال و دولت کے انبار ہیں۔ ہلاکو نے عباسی خلیفہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے خلافت کا مرکز ہے۔ ہلاکو نے کہا غور سے سنو، ہلاکو نے کہا اسلامی